أن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ سورہ قصص میں جو ہے وہ شروع کی آیات میں یہ تھا اور ہم نے یہ پڑھا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کا قصہ ہم نے پڑھا تھا کہ کس طرح سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ الہام کیا تھا. انہوں نے جو ہے وہ مجھے یاد آ رہا ہے ڈیوائڈ اینڈ رول پالیسی میں نے فرعون کی اسٹریٹجی فیمنزم یہ ساری چیزیں ہم نے پڑھی تھیں کچھ یاد آ رہا ہے. تو خیر موسیٰ علیہ السلام کی جو اپ برنگنگ ہوئی تھی موسیٰ علیہ السلام کی اپ برنگنگ فرعون کے گھر پہ ہوئی تھی, ٹھیک ہے, اور کس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ موسیٰ علیہ السلام کو دودھ بھی پلا رہی تھی اور اس پر وہ فیس بھی چارج کر رہی تھی. یہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا نتیجہ ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا, اور جب موسیٰ علیہ السلام پختہ عمر تک پہنچے, بالغ ہو گئے, وَاسْتَوَىٰ اور خوب طاقتور ہو گئے, آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا ہم نے ان کو حکم دیا, حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے کی قوت, وعلما اور علم دیا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ علم اور حکم یہ دونوں ہونا چاہیے. اگر علم ہے لیکن فیصلہ نہیں کر پا رہے, ٹھیک ہے, اور فیصلہ بغیر علم کے ہوتا نہیں ہے, تو جس کے پاس علم آتا ہے اس کے پاس لازماً حکمت یعنی فیصلہ کرنے کی طاقت اور قوت بھی آنی چاہیے. فیصلہ یعنی حق اور باطل میں, علم بہت سارا ہے, حق اور باطل میں انسان فیصلہ نہیں کر پا رہا, تو اس کا مطلب وہ علم نافع نہیں ہے. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ہر روز صبح اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء, یہ تو زمزم کی دعا ہے, وعملا متقبلا. حضرت عبداللہ بن عباس زمزم پینے سے پہلے جو ہے نا یہ دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء. زمزم بہت پیا نا تو وہی دعا یاد رہے گی. خیر, تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دعا پڑھتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا, تو علم نافع, اور علم نافع کی دعا کرنے کے باوجود نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر علم نافع سے پناہ بھی مانگی ہے. اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع, تو وہ علم جو انسان کو فائدہ نہیں دیتا وہ اس کے لیے کیا ہے, وبال ہے. لہٰذا علم وہ ہو کہ جو آپ کو حق اور باطل میں فیصلہ کرنے کی قوت سے. آج اس انفارمیشن فلو اور ڈیٹا فلو کے دور میں انسان کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن یہاں وہاں سے آتی ہے, ڈیٹا بہت گیدر کر لیتا ہے, انفارمیشن بھی بہت گیدر کر لیتا ہے, علم بھی بہت لے لیتا ہے یہاں وہاں سے, لیکن اتنا ہی کنفیوز ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو علم نافع جو ہے نا یہ نہیں ہے کہ آج کا دور علم نافع کا دور ہے یا آج کے دور میں علم نافع حاصل کرنا آسان ہے. علم نافع اللہ کی توفیق ہے, ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے علم نافع مانگا کریں. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ جو موسیٰ علیہ السلام پر احسان ذکر کیا یہ فرما دیا قاعدہ. قاعدہ کیا ہے, علم اور حکمت. حکمت سے مراد یہاں پہ حکم, فیصلہ کی قوت. علم اور حکم چاہتے ہو تو کیا بن جاؤ, وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, ہاں زکریا, اسی طرح ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں. یعنی جو موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے دیا نا یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے خاص نہیں ہے, یہ ہم ہر محسن کو دیا کرتے ہیں. محسن کون ہوتا ہے, احسان کرنے والا. کس پہ, ہاں ہاں عبادت میں. عمل احسان, نبی علیہ السلام سے پوچھا نا جبریل علیہ السلام نے, احسان کیا ہے, ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے کہ اللہ کو دیکھ رہے ہو, اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہو سکتی تو پھر یہ جان لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی اس طرح کوالٹی والی عبادت کرنا اور مخلوق پر بھی احسان کرنا. جب احسان معاملہ انسان اللہ کے ساتھ بھی کرتا ہے مخلوق کے ساتھ بھی کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے علم اور حکم دے دیتے ہیں. پھر آگے اچھا یہاں پر جو ہے نا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ, نہیں وہ اپنی پختہ عمر کو پہنچے, اور وَاسْتَوَىٰ کا بھی ذکر ہے. سورہ یوسف میں جب اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا نا کہ وہ عزیز مصر کے گھر میں ان کی اپ برنگنگ ہوئی, تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے وَاسْتَوَىٰ کا ذکر نہیں کیا, وہاں پہ صرف بَلَغَ أَشُدَّهُ کا ذکر کیا. وَاسْتَوَىٰ کا معنی خوب طاقتور مضبوط ہو جانا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی ایک ایڈیشنل صفت ذکر کی, اور وہ کیا ہے, طاقتور, بڑے قوی تھے. اور یہاں پر یہ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کیونکہ آگے جو واقعات آ رہے ہیں اس کا موسیٰ علیہ السلام کی طاقت سے بہت زیادہ ایک
تعلق ہے، ٹھیک ہے. جیسے کہ آگے دو بندے لڑ رہے ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے اور ایک فرعون کی قوم سے، قبطیوں میں سے ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ایک مکہ مارا، وہ اس کا کام تمام ہو گیا. آگے پڑھ آ رہا ہے وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. اب موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ شہر میں داخل ہوئے. پہلے وہ شہر میں نہیں تھے، بالکل شہر میں تھے. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بادشاہوں کی، فرعون کے گھر میں تھے نا، بادشاہوں کی حویلیاں جو ہوتی ہیں وہ شہر سے دور ہوتی ہیں. جیسا کہ آج بھی بنی گالا ہے، شہر سے دور ہے، وہ شہر میں ہی ہے، دور ہے. وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا. تو وہ شہر میں داخل ہوئے کس وقت؟ غفلت کے وقت، کہ جب اس کے رہنے والے غفلت میں تھے، یعنی آرام فرما رہے تھے. یا تو یہ دوپہر کا وقت ہو سکتا ہے، کیونکہ دوپہر کے وقت گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ باہر نہیں نکلتے. اور ویسے بھی آج بھی آپ عرب ممالک وغیرہ میں جائیں گے نا تو دوپہر میں وہاں ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہوتا ہے. یہ ہمارے یہاں بڑی ہلچل ہوتی ہے، وہاں پہ ایک سناٹا سا چھایا ہوا ہوتا ہے کیونکہ وہاں پہ شدید گرمی ہوتی ہے، لوگ نکلتے نہیں عموماً. یہاں پہ ہم لوگ گرمی کی ویسے ہی عادی ہیں تو ہم لوگ نکل پڑتے ہیں. یا تو پھر یہ رات کا وقت تھا یا پھر صبح کا وقت تھا، کوئی بھی احتمال ہو سکتا ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہے اتنا لوگ نہیں تھے سڑکوں پہ یا باہر. تو فوجد فیہا رجلین یقتتلان. موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو دیکھا وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. ھذا من شیعتہ، ایک ان میں سے موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے ہے، وھذا من عدوہ، اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے دشمن میں سے ہے. یعنی دو قبیلے تھے نا وہاں، ایک بنو اسرائیل اور ایک قبطی. قبطی جو ہے وہ فرعون کا قبیلہ تھا. فرعون بنو اسرائیل کے بچوں کو ہر آلٹرنیٹ سال جو ہے وہ قتل کر رہا تھا. کیوں؟ تاکہ یہ پاپولیشن میں زیادہ نہ ہو جائے. جب پاپولیشن میں زیادہ ہوں گے تو ہم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے، جب ہم نے ان کو غلام بنا کے رکھا ہے اور اگر یہ پاپولیشن میں زیادہ ہو گئے تو وہ ہمارے خلاف بغاوت پہ اٹھ جائیں گے، ٹھیک ہے. تو اس لیے وہ ان کی پاپولیشن کو کم کر رہا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑا تھا، کیونکہ بچے تو انہوں نے جننے ہیں. اگر عورتوں کو بھی مار دیں گے تو پھر ہماری غلامی کون کرے گا. یہ اسٹریٹجی تھی. تو فاستغاثہ الذی من شیعتہ، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے میں سے تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فاستغاثہ، استغاثہ کیا. استغاثہ کیا ہوتا ہے؟ مدد طلب کرنا، مدد مانگنا. اس کا مطلب کیا غیر اللہ سے استغاثہ جائز ہے؟ یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ کے نبی سے استغاثہ کیا گیا. لوگ دلیل لیتے ہیں. ہاں، استغاثہ غیر اللہ سے کرنا یا مدد مانگنا، اس کی دو شرائط ہیں، وہ زندہ ہو اور قادر بھی ہو. زندہ ہو اور قادر بھی ہو. اگر زندہ نہیں ہے تو قادر بھی نہیں ہے اور موجود بھی ہو. ٹھیک ہے، یہ علماء شرط لگاتے ہیں. تو ٹھیک ہے، جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام سے استغاثہ کیا، اگرچہ ابھی وہ نبی نہیں تھے، جس طرح سے انہوں نے استغاثہ کیا تو آپ بھی کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک انسان فوت ہو گیا اور وہ موجود نہیں ہے تو قادر بھی نہیں ہے، تو وہ آپ کی مدد نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ استغاثہ، ایسا استغاثہ غیر اللہ سے کرنا، یہ کیا ہے؟ شرک اکبر ہے. یہ انسان کو دار اسلام سے خارج کر دیتا ہے. اب ہمارے ہاں جو یا رسول اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث مدد، اس طرح کی استغاثے کیے جاتے ہیں، یہ تو سب چلے گئے. ٹھیک ہے، یہ تو قادر بھی نہیں ہے، یہ زندہ بھی نہیں ہے، ہاں موجود بھی نہیں ہے. تو جب یہ سب کچھ ہے تو پھر ان سے استغاثہ کرنا شرک ہے. فاستغاثہ الذی، پھر مجھے بتانا کہ اللہ اور ان میں کیا فرق رہ گیا. یعنی جو یہ کام اگر میں نے ان سے ہی کرنا ہے تو پھر اللہ کے لیے کچھ باقی بچا؟ آپ دیکھیں گے ان کو کہ یہ جو غیر اللہ سے استغاثہ کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پہ نظر و نیاز کرتے ہیں، اللہ کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں بچا ہوتا. اللہ کے لیے وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں بچا ہوتا، کیونکہ وہ ساری عبادات تو وہ بس وہ بظاہر نماز پڑھ لیتے اللہ کے لیے، لیکن باقی عبادات جو ہے وہ غیر اللہ کے لیے کرتے، کیونکہ ان کے پاس بچا ہی نہیں ہے کچھ. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا نا، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی اپنے دشمن کے خلاف. فَوَكَّزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ، موسیٰ علیہ السلام نے کیا ایک گھونسا مارا مکہ، کام تمام ہو گیا. آپ کے مکے میں اتنی طاقت، اتنے طاقتور تھے. ایک
پنچ مارا اور گئے، تمہاری ساری باڈی بلڈنگ کچھ کام نہیں آئے گی. قال هذا من عمل الشیطان، فوراً اپنی یعنی قتل خطا تھا نا، قتل خطا، اس پر تو کوئی مواخذہ نہیں، اس پر تو کوئی پکڑ نہیں ہے. فرمایا کہ مطلب پھر بھی چونکہ انبیاء کے حق میں چھوٹی موٹی بھی بات جو ہوتی ہے وہ بڑی ہوتی ہے. اسی طرح یہ قاعدہ ہے، پرنسپل ہے، اور وہ کیا ہے کہ ایک بندے کا سٹیٹس اور ایک بندے کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اتنی چھوٹی غلطی بھی بڑی کاؤنٹ ہوتی ہے. اور یہ قاعدہ اگر ہم اس کو مزید اپلائی کریں تو یہ بھی ہے کہ ایک مقام یا زمانہ جس کی فضیلت، جس کا سٹیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں ایک چھوٹا سا گناہ بھی بڑا ہو جاتا ہے. رمضان کے گناہ عام دنوں کے گناہ کے برابر نہیں ہے، حرمت والے مہینوں کے گناہ عام گناہوں کے برابر نہیں ہے، حرمین شریفین میں گناہ کرنا عام جگہوں کے گناہوں کے برابر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ ہے. اس کا مطلب ایک انسان کا سٹیٹس جتنا بڑھتا جاتا ہے اتنا اس کے لیے معمولی سا گناہ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. ایک طالب علم کا گناہ ایک عام آدمی کے گناہ کے برابر نہیں ہے. طالب علم جب گناہ کرتا ہے تو اس کی ہولناکی زیادہ ہوتی ہے، اس کی سینسٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، اس کی انٹینسٹی زیادہ ہوتی ہے. فرمایا کہ قال هذا من عمل الشیطان، یہ تو شیطانی عمل ہے. فوراً موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرنے لگے. انہ عدو مضل مبین، بے شک شیطان دشمن ہے، گمراہ کرنے والا ہے، واضح گمراہ کرنے والا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، اے میرے رب میں نے اپنے جان پر ظلم کیا بس مجھے معاف. گناہ اس کا مطلب یہ ہے گناہ اپنے جان پر ہی ظلم ہے، اپنے نفس پر ہی ظلم ہے. ہمارے یہاں ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ ہاں، کہ کسی دوسرے کو نقصان پہنچانا. صرف ظلم یہی نہیں ہے، یہ ایک ماڈرن ایک لبرل ڈیفینیشن ہے ظلم کی. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ ظلم کے خلاف اٹھنا یہ ہم جہاد کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور اسی لیے جو ہے وہ لوگ اپنے آپ کو جیل میں جانا بھی پتہ نہیں جہاد کر رہے ہیں. تو جہاد وہی ہے جو صرف اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہوتا ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو یہ جو گناہ ہے نا یہ اپنے آپ پر ظلم ہے. اگر کوئی شخص سگریٹ پیتے ہوئے جا رہا ہو نا اور آپ کہتے ہیں یہ ظالم ہے، آپ دیکھیں آپ کو لوگ کتنا ماریں گے. ہاں، تو شریعت کی ڈیفینیشن میں وہ ظالم ہے، لیکن لبرل ڈیفینیشن میں وہ ظالم نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ تو نہیں کر رہا، آپ کو تو کچھ نہیں کر رہا نا، وہ اپنی آزادی کے ساتھ، اپنی فری ول کے ساتھ وہ کر رہا ہے، لیکن وہ ظلم کر رہا ہے. کیوں؟ اچھا، اس کو ظلم کیوں کہا گیا؟ ظلم کس کو کہتے ہیں؟ کہ وضع الشیء فی غیر محلی، کوئی ایسی چیز جو اس کا مقام نہیں ہے اس کو دوسری جگہ رکھ دینا. یہ نفس میرا ہے اللہ کا ہے، انا للہ، ہم اللہ کے ہیں. جب یہ نفس میرا نہیں ہے، یہ جان میری نہیں ہے، اللہ کی طرف سے مجھے عطا کر دی گئی ہے، تو اس کو نقصان پہنچانا میرا حق ہے؟ نہیں، میرا حق نہیں ہے. لہٰذا اگر میں کسی دوسرے پر نقصان پہنچاتا ہوں اور یہ میرا نفس میں نہیں ہوں، میرا نہیں ہے، اللہ کا ہے، جب میں کسی دوسرے پر نقصان پہنچاتا ہوں تو پھر یہ ظلم ہے. اسی لیے شریعت کی ڈیفینیشن میں سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، ان شرک لظلم عظیم. لیکن لبرل ڈیفینیشن کے مطابق شرک ظلم ہے نہیں، ہز اوپینین، فری چوائس. اسی لیے آج جو ہے نا شرک اور توحید کے اختلاف کو کیا کہہ دیا جاتا ہے؟ صرف اختلاف ہے علماء کا، وہ بھی صحیح ہم بھی صحیح. یہ لبرل ازمپشنز ہیں جو کہ دین میں داخل ہو چکی ہیں کہ ٹھیک ہے وہ کر رہا ہے، اس کو کرنے دو، اس کو کچھ نہ کہو، وہ اس کا موقف ہے، آپ کا اپنا موقف ہے. وہ ظالم نہیں ہے، وہ اپنی جگہ وہ ٹھیک ہے، وہ اپنے پیراڈائم میں وہ صحیح کر رہا ہے، آپ اپنے پیراڈائم میں صحیح ہیں. آپ اپنی سوچ کے اعتبار سے صحیح ہیں، وہ اپنی سوچ کے اعتبار سے صحیح ہیں. سب اللہ اور سب رسول سے محبت کرتے ہیں. عید میلاد النبی عید میلاد النبی اگر وہ مناتا ہے ٹھیک ہے، آپ اس کو کچھ نہ کہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، ہم بھی اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول سے محبت کرنا یا اس طرح کی تعظیم کے دعوے کرنا، اب دیکھیں نا سنن ترمذی میں روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ جو تھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں سب سے بڑھ کر محبوب تھے، اس کے باوجود ولم یقوموا لما يعلمونه کراہیته لذلك، لم یقوموا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے جب آپ کو دیکھتے تھے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناپسند کرتے تھے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت میری اپنی منشا اور اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی نا، محبت تو اطاعت کا نام ہے.
اگر محبت کے جذبات اطاعت سے خالی ہوں تو یہ محض جذبات ہیں، یہ محبت نہیں ہے۔ تو یہ فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ایسی دعا بتائیے کہ جو میں اپنی نماز میں مانگا کروں۔ تو کون سی دعا بتائی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پتہ ہے کسی کو؟ حضرت ابوبکر آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دعا کہا کہ ایک دعا مجھے سکھا دیں، ایک دعا کہ جو میں نماز میں مانگا کروں۔ اسی تعلق سے ہے، اپنے نفس پر ظلم کرنے کے تعلق سے۔ اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا وفی روایت کبیرا فاغفر لی مغفرۃ من عندک انک انت الغفور الرحیم۔ رب اغفر اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک۔ ٹھیک ہے، یہ دعا اب دیکھیں، سب سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا یعنی وہ درخواست کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا سکھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر نماز میں یہ دعا مانگنی چاہیے، سجدے میں، اتحیات کے بعد، سلام سے پہلے یہ دعا مانگا کریں۔ اور یہ جو روایت کس طرح کے تنوع ہوتا ہے نا، ویرائٹی ہوتی ہے، کہ ایک روایت میں اللہم اغفر لی ذنبی اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کبیرا، اور بعض روایت میں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، یعنی ایک ہے بہت بڑا ظلم کیا میں نے اپنے نفس پر، اور ایک ہے کہ اللہ میں نے اپنے نفس پر بہت سارے ظلم کیے، فاغفر لی مغفرۃ من عندک، تو اللہ مجھے معاف کر دے اپنی طرف سے، مغفرت، خاص مغفرت فرما کے۔ تو جب اس طرح کی روایت کے الفاظ آتے ہیں نا، تو اہل علم اس کا یہ قاعدہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ ان دونوں کو جمع کرنا یہ ممنوع ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کبھی یہ مانگ لے کبھی یہ مانگ لے، یعنی آپ نے کبھی ایک نماز پڑھی اس میں یہ کہہ دیے الفاظ، کبھی دوسری نماز پڑھی آپ نے دوسرے الفاظ کہہ دیے، یہی جو ہے وہ اور بھی اس کے ساتھ ہے۔ مثال کے طور پر اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطانی وشرکی، صبح کے اذکار میں ہے، ٹھیک ہے، وشرکی، بعض روایت میں شرکی ہی کے الفاظ ہیں، معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی بنتا ہے، یعنی شیطان کے جال سے اور شیطان کی شراکت داری سے، تو معنی دونوں کا ایک ہی بنتا ہے، لیکن کبھی یہ شرک ہی کرتے کبھی شرک ہی کرتے، اور بھی دیگر جو ہے نا وہ الفاظ جب اس طرح کے، مثال کے طور پر درود ہے، ٹھیک ہے، اتحیات کے الفاظ ہیں، تو اس سے یہ جو اذکار ہیں اس میں جو مختلف الفاظ ملتے ہیں نا، اس کو کبھی یہ پڑھیں کبھی یہ پڑھیں، اس سے یہ ہوگا کہ آپ وہ جو عادتاً کر رہے ہوتے ہیں نا اس سے آپ وہ مطلب باز آ جائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر آپ ہمیشہ جا کے سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ، ہر نماز میں سجدے میں آپ ایک ہی دعا مانگتے ہیں، تو کیا ہوگا، عادت سی بن جائے گی اور آپ بغیر سوچے سمجھے اس ذکر کو ادا کر رہے ہوں گے۔ لیکن جب آپ اس کو چینج کریں گے نا تو پھر آپ کا ذہن اس طرف منتقل ہوگا اور آپ معنی کی طرف غور کریں گے۔ سمجھ آ رہی ہے کیا کہہ رہا ہوں؟ تو ذکر میں ہمیشہ ویرائٹی لائیں، اس سے ذکر کرنے والوں کو تنبیہ ہوتی ہے اور معنی کا زیادہ سے زیادہ وہ ادراک کرتا ہے۔ فقط علیہ قال هذا من عمل الشیطان انه عدو مضل مبین قال رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا اور بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ غفور غفران سے ہے، غفران میں دو معنی ہوتے ہیں، ایک گناہ کو چھپا دینا اور ایک گناہ کو مٹا دینا، اسی لیے جو سر پہ وہ جو شیلڈ پہنی جاتی ہے نا، ہیلمٹ پہنا جاتا ہے لڑتے ہوئے، اس کو مغفر کہا جاتا ہے، مغفر، کیونکہ وہ سر کو چھپا بھی لیتا ہے اور آگے وار سے بچا بھی لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غفران میں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں اللہ مجھے معاف کر دے، اس میں ہم دو چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ جو میرے سے گناہ ہو گیا ہے اس پر پردہ بھی رکھ، اور دوسرا کیا مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اس کو تو معاف بھی کر دے۔ جب اللہ تو معاف کر دے گا تو اس کی دنیا اور آخرت میں جو اثرات ہوتے ہیں نا، گناہ کی کانسیکوینسز ہوتے ہیں، وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اے میرے رب، بس اس وجہ سے جس کہ تو نے مجھ پر نعمت کی ہے، کیا نعمت کی تھی کہ اتنے عالی شان طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی تھی، ایک بادشاہ کے محل میں ہوئی تھی، تو اتنے عالی شان طریقے سے بادشاہ کے محل میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہوئی، اور پھر موسیٰ علیہ السلام کو جو حکمت عطا کی،
تو اے اللہ تو نے جو مجھے نعمت دی ہے نا، اب میں کبھی بھی کسی مجرم کا مددگار اور سپورٹر نہیں بنوں گا. اس میں یہ بھی اہل علم فرماتے ہیں، اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ فرعون کے ساتھ، یعنی فرعون کے گھر میں تھے، تو وہ ایک ظالمانہ نظام تھا. تو اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اب میں ان کا اس نظام کا حصہ نہیں بنوں گا، کسی بھی طریقے سے اس گھر میں نہیں رہوں گا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ پر کوئی دین کی نعمت کرے نا، تو اس اب اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کر لیں کہ اللہ میں اب، اور یہ استقامت میں سے ایک بہت بڑا ایک سبب ہے کہ انسان جو دین پر جمع رہتا ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اب راستہ دکھا دیا، دین کا راستہ دکھا دیا، حق دکھا دیا، اب وہ کبھی دائیں بائیں نہ مڑے. دیکھیے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں نا، عموماً خاص طور پر نوجوان ہوتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے ہمیں حق پتہ چل گیا، توحید توحید جو ہمیں پتہ ہے، شرک شرک ہے، بدعت بدعت ہے، لیکن اس کے باوجود وہ دائیں بائیں دیکھ رہا ہوتا ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تحقیق بڑھے گی، ریسرچ بڑھے گی. اس ریسرچ اور تحقیق کے نام پہ جو ہے نا، اور اس کو بھی سن لیا، اس کو بھی سن لیا، ایسے ہی بس انٹرٹینمنٹ کے لیے. تو پھر ایسے لوگوں کو استقامت نہیں ملا کرتی، ایسے لوگ جو ہے وہ راہ راست سے ہٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب ایک دفعہ آپ کو حق دکھا دیا، حق انسان جو ہے نا دل کی بصیرت کی آنکھ سے دیکھتا ہے، اس کو پتہ چل جاتا ہے، اس کا انشراح صدر ہوتا ہے. آپ جو بھی باطل پرست دیکھیں گے، اگرچہ وہ اپنے موقف پر بہت پکے ہوں گے، لیکن ان کو انشراح صدر کبھی نہیں ہوگا، کبھی بھی نہیں ہوگا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عقیدے کی تعبیر قرآن میں زن سے کی ہے. یہ تو تمہارا زن ہے، یہ تو ان کا زن ہے. لیکن مومن کے عقیدے کی تعبیر اللہ تعالیٰ نے یقین سے کی ہے، یوقنون، یؤمنون. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک باطل جتنا بھی اپنے موقف میں پکا ہو، اس کو انشراح صدر نہیں ہوتا. اور حق پر جو انسان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو حق دکھا دیتا ہے، اس کا سینہ اللہ تعالیٰ کشادہ کر دیتا ہے. اللہ تعالیٰ جس کے لیے خیر کا ارادہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کا سینہ، اسلام کے لیے سینہ اس کا کشادہ کر دیتا ہے. تو جب حق کی طرف انشراح صدر ہو جائے نا، کتنے لوگوں کو حق کی طرف انشراح صدر ہو چکا کہ دین اسلام حق ہے، یہ توحید ہے، غیر اللہ کو پکارنا شرک ہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتباع ہے وہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرامین کو، اور کوئی قیل و قول اور کوئی فلاں اور فلاں اور کوئی فلاں اور فلاں نہیں، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث جیسے کہ سلف صالحین نے سمجھا. کتنے لوگوں کو انشراح صدر ہے اس میں کہ دین صرف قول اللہ و قول رسول علی منہج السلف، صحابہ کے فہم پر. جب یہ انشراح ہو جائے نا، تو پھر دائیں بائیں انسان نہ دیکھے، الا یہ کہ کسی باطل کا رد کرنا ہو. ٹھیک ہے. دائیں بائیں دیکھنے سے بہت سے لوگ ہم نے دیکھے گمراہ ہو جاتے ہیں، اور ہو گئے ایک تحقیق کے نام پر. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کوئی نعمت عطا کر دے نا، اور اس پر اگر انسان خوش نہ ہو. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کوئی من و سلوہ دیا تھا نا، من و سلوہ اتنا بہترین کھانا تھا ان کو، نہ من اور سلوہ ڈیزرٹ بھی تھا اور مین کورس میل بھی تھا. سلوہ مین کورس میل تھا، گوشت تھا، من ڈیزرٹ تھا، میٹھا تھا. تو دونوں چیزیں مل رہی تھیں بغیر محنت کیے. تو اب تم اللہ کے دین پر کام کرو، اللہ کے دین کے لیے کی سربلندی کے لیے کام کرو، جہاد فی سبیل اللہ کرو. نہیں، سست ہو گئے، اور تبدیلی چاہیے تھی، نہیں کچھ چینج چاہیے. کیا مانگی تبدیلی پہ بھی؟ سبزیاں مانگی، پیاز، کوئی کھیرا، یہ دے دے. قرآن میں ہے نا. خوش نہیں ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسوا کیا، 40 سال بھٹکتے رہے، بھٹکتے رہے. اتنی بزدلی اور اتنی بزدلی چھائی ان پر، ذلت اور رسوائی چھا گئی. تو اس کا مطلب جب اللہ تعالیٰ کوئی اعلیٰ چیز دے دے، اور یہ حق، یہ قرآن حدیث کی نعمت جو ہے نا، یہ سب سے اعلیٰ ترین شے ہے، اعلیٰ ترین شے ہے. منہج اہل سنت، یہ اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. یہ انسان کو اگر عطا کر دی جائے، اور وہ اس نعمت کی شکر ادا نہیں کرتا، دائیں بائیں جھانکتا ہے، یہاں وہاں دیکھتا ہے، تو پھر اس کو استقامت نہیں ملا کرتی. لہٰذا جب اللہ تعالیٰ حق دے دے، اب کبھی بھی مجرم کا سپورٹر نہ بننا، کبھی بھی. ٹھیک ہے. ظہیر للمجرمین، اگر ہم اس کو سوشل میڈیا کے کانٹیکس میں بھی اپلائی کریں نا، تو بہت سے لوگ جو ہیں وہ الٹی سیدھی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. حالانکہ خود ایسے نہیں ہوتے، لیکن الٹی سیدھی چیزیں شیئر کر دیتے ہیں، لائک کر دیتے ہیں، کامنٹ کر دیتے ہیں اس پہ. فلن اکون ظہیر للمجرمین، میں مجرمین کا کبھی بھی کیا سپورٹر نہیں بنوں گا.
تو آپ کا شیئر کرنا اٹ میٹرز اے لاٹ. ٹھیک ہے, لوگ دیکھتے ہیں کہ آپ کیا مجھے بتائیں, اگر آپ نے آج کے دور میں میری پرسنالٹی دیکھنی ہو, میرے بارے میں کچھ تھوڑا سا جاننا ہو, سیر اعلام النبلاء تو نہیں اٹھائیں گے نا آپ؟ کیا خیال ہے؟ رجال کی کتب تو نہیں اٹھائیں گے نا, کیونکہ ابھی تو ہم موجود ہیں, ہم تو ایسے لوگ ہیں بھی نہیں کہ ہم اس کتابوں میں جائیں. تو کیا دیکھیں گے آپ؟ انسٹاگرام دیکھیں گے, فیس بک دیکھیں گے, اور انسٹاگرام فیس بک میں سب سے پہلے تو اس کی تصویر دیکھیں گے, یہ بندہ کیا ہے, دکھتا کیسا ہے. ٹھیک ہے, جب تصویر کے بعد کیا کریں گے آپ؟ اس کی نیوز فیڈ, کیا کہتے ہیں اس کو, اس کی پروفائل فیڈ, ہاں اس کی فیڈ دیکھیں گے کہ یہ بندہ پوسٹیں کیسی لگاتا ہے, شیئر کس کس کو کرتا ہے, کیا کیا چیزیں لائک کرتا ہے, کہاں کہاں کامنٹ کرتا ہے. مطلب یہ کہ اس کے تعلقات دیکھے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ مجرم کے سپورٹر نہ بنے جو الٹی سیدھی چیزیں فیس بک پہ شیئر کر رہے ہوتے ہیں, گمراہ لوگوں کو بھی شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اور اہل بدعت کو شیئر کر رہے ہوتے ہیں, اہل بدعت کو لائک کر رہے ہوتے ہیں. سب فلن اکون ظہیر للمجرمین. ٹھیک ہے, یہ اسی سے ہے. اللہ نے حق دکھا دیا, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہدایت دے دی. اب ایسے لوگوں کا یہ عام ہے, اب ایسے لوگ جو گنہگار ہیں, جو اہل بدعت ہیں, مجرم ہیں کسی بھی طرح سے اللہ کے دربار میں, ان کے کبھی بھی سپورٹر نہ بننا, کبھی بھی ان کی تائید نہ کرنا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا يَتَرَقَّبُ. موسیٰ علیہ السلام خوفزدہ تھے, یہ نیچرل فیئر تھا. کیوں خوفزدہ تھے؟ کہ اب فرعون اپنا لشکر بھیجے گا اور اب میری خیر نہیں ہے, کیونکہ میں نے اس کی قوم کے بندے کو مار دیا. فَأَصْبَحَ فِي الْمَدِينَةِ خَائِفًا. صبح کی موسیٰ علیہ السلام نے خوف کی حالت میں. یترقب, انتظار کر رہے تھے کس چیز کا, کہ فرعون اور اس کے درباریوں کا کیا فیصلہ میرے حق میں صادر ہوتا ہے, اور میرے ساتھ آگے کیا معاملہ ہوتا ہے. فَإِذَا الَّذِي اسْتَنصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُ. جب موسیٰ علیہ السلام نے صبح کی تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہی بندہ جس نے کل اس موسیٰ علیہ السلام سے مدد کی تھی, جو لڑ رہا تھا قبطیوں سے, وہ واپس کسی دوسرے سے پنگا لیا ہوا ہے اس نے. کیا؟ اور موسیٰ علیہ السلام سے جو ہے وہ مدد مانگ رہا ہے, یستصرخہ, فریاد کر رہا ہے. قال له موسیٰ, موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا, انک لغوی مبین, تو بڑا گمراہ, واضح گمراہ آدمی ہے. کل تو میں نے تیری مدد کر دی, میں تو سمجھا شاید تو مظلوم ہے, تیری مدد کر دی اور تیری وجہ سے وہ بندہ اس دنیا سے, اس زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا, اور آج پھر تو کسی سے جو ہے وہ الجھ رہا ہے, مطلب اور پھر واپس مدد بھی مانگ رہا ہے. تو مطلب اب موسیٰ علیہ السلام نے جو وعدہ کیا تھا نا, اس پر پختہ رہے کہ کبھی بھی مجرم کا سپورٹر نہیں بنوں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ڈانٹا. اب ڈانٹا تو اب موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے کیا کرنے, جس سے وہ لڑ رہا تھا نا, یعنی موسیٰ علیہ السلام کی جو قوم سے تھا, وہ جس قبطی سے لڑ رہا تھا, اس قبطی کا ہاتھ روکنے کے لیے, مارنے کے لیے, روکنے کے لیے, اس لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام بڑھے آگے. تو وہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے تھا نا, وہ سمجھا کہ ابھی تو موسیٰ نے مجھے ڈانٹا ہے, اب یہ میرا ہی کام تمام کرنے والے ہیں. تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو جو کل کا پول تھا وہ کھول دیا کہ تو وہی ہے کہ جس نے کل ایک قبطی کو قتل کیا تھا. ٹھیک ہے, تاکہ موسیٰ علیہ السلام رک جائیں, حالانکہ غلط فہمی ہو گئی تھی. فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما, پس فلما ان اراد, پس جب موسیٰ علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اس کا ہاتھ پکڑ لے, کس کا, ہوا عدو لهما, کہ جو ان دونوں کا دشمن تھا. کن دونوں کا دشمن تھا؟ موسیٰ اور ان کی جو قوم سے بندہ تھا, ان دونوں کا دشمن تھا. یعنی قبطی کا ہاتھ پکڑنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے. تو قال یا موسیٰ, تو موسیٰ علیہ السلام کا جو قوم سے بندہ تھا اسے کیا کہا کہ اے موسیٰ, اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس, کہ تو ایسے ہی مجھے قتل کرنے والا ہے جیسے کہ تو نے کل ایک بندے کو قتل کر دیا. ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض, کہ موسیٰ تو بس یہ چاہتا ہے کہ تو اس زمین پر بڑا بنتا پھرے. وما تريد ان تكون من المسلمین, اور تو کسی طریقے سے اصلاح کرنے والوں میں سے نہیں ہے. اب وہ قبطی نے یہ بات سن لی کہ اچھا, جو کل قتل ہوا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی کیا تھا, کیونکہ ان دونوں میں سے تیسرے کوئی بندہ نہیں جانتا تھا کہ اس قبطی کو کس نے قتل کیا تھا. پھر ظاہر سی بات ہے وہ موسیٰ اور ان کے درباریوں کو یہ بات تک پہنچ گئی کہ موسیٰ علیہ السلام نے ہی اس قبطی کو قتل کیا تھا. اب یہ ساری باتیں مطلب خود ہی بیچ میں سمجھ میں آ رہی ہے, کیا فیصلے ہوئے جو بھی ہوئے. بہرحال
وجاء، اگلی آیت ہے وجاء رجل من اقصى المدینہ یسعى، اور ایک مرد مومن، ایک مرد آیا، مرد رجل، یہ نہیں فرمایا ذکرن، ذکر میل کو کہتے ہیں، رجل مین کو کہتے ہیں، مین مرد، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ رجل صفت ہے، ذکر جینڈر ہے، میل جینڈر ہے، رجل. تو یہ جو کہتے تھے نا کہ یہ مین ہوڈ اور وومن ہوڈ یہ ایک طریقے سے سوشل کنسٹرکٹ ہے، یہ اپنی لوگوں کی بنائی ہوئی چیز ہے، یہ سوشل کنسٹرکٹ نہیں ہے، صفت ہے. تم میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں، بناؤں، پیدا کرو، بی اے مین. ہاں ہاں نیچرل ہے، مطلب مین ہوڈ، بی اے مین. تو رجولیہ جو ہے نا، رجولیہ یہ مردانگی، یہ صفت ہے. لیکن مردانگی وہ مردانگی نہیں کہ جو آج سوشل میڈیا پہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، ان میں سے کچھ باتیں صحیح ہوں گی، لیکن اصل مردانگی کیا ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی. مطلب کسی کو معاف کر دینا، غصہ پی جانا، یہ کیا ہے، یہ مردانگی والی صفات ہے، یہ مردانگی والی صفات ہے. ہمارے یہاں غصے کا اظہار کرنا، مسلط ہو جانا کسی پر، اس کو مردانگی سمجھا جاتا ہے. بہت فرق ہے ہماری اور شریعت کی تصور مردانگی میں. وجہ رجل من اقصى المدینہ، اور ایک رجل آیا، زکریا ایک رجل آیا شہر کے دور کنارے سے. اس کا مطلب یہ دور سے آیا، تبھی تو رجولیت تھی نا. یسعى بھاگتے ہوئے، دوڑتے ہوئے. قال یا موسیٰ، اچھا اس کی رجولیت کیا تھی ان کی، شخص کی جو موسیٰ علیہ السلام کو خبر دینے آیا کہ ان الملأ یأتمرون، کہ یہ جو سردار ہے نا یہ آپ کے بارے میں فیصلے کر رہے ہیں، لیقتلوک، تاکہ یہ آپ کو قتل کر دیں. فخرج، نکل جا یہاں سے، انی لک من الناصحین، میں تجھے نصیحت کرنے والوں میں سے ہوں، نکل جا. رجولیت کیا تھی یہاں پہ، ہاں انی لک من الناصحین. یعنی آپ دیکھیں ایک طرف حکومت کسی شخص کے بارے میں ظالمانہ فیصلہ کر رہی ہے، اور یہ اپنی جان پر کھیل کھیل کے اگر پتہ چل جائے نا، فرعون تو اتنا ظالم بادشاہ ہے نا، یہ بھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتا اگر فرعون کو پتہ چل جاتا. ٹھیک ہے، تو مردانگی بڑی، تو موومنٹ کھڑی نہیں کرتی. ٹھیک ہے، موومنٹ کھڑی نہیں کرتی. جو تعلق ہے نا جو جس کا ظلم کے ساتھ وہاں پر ہوا، تو فوراً سے ان کو نصیحت کی اور کہ یہاں سے نکل جاؤ. اب کیا ہوا، فخرج منها خائفا يترقب، موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ خوف کی حالت میں نکل گئے اس جگہ سے، یعنی مصر سے، مصر میں تھے نا، ایجپٹ میں تھے، نکل گئے خوف کی حالت میں، یترقب انتظار کرتے ہوئے کہ آگے کیا ہوگا میرے ساتھ. ظاہر سی بات ہے جب موسیٰ علیہ السلام کا اس شہر سے نکل جانا فرعون اور اس کے درباریوں کو پتہ چلے گا تو فرعون چھوڑے گا تھوڑی، فرعون اپنے لشکر کو بھیجے گا. قال ربی نجنی من القوم الظالمین، اس ڈر کی حالت میں، اس خوف کی حالت میں اپنے رب کو پکارتے ہیں، کوئی بھی ساتھ نہیں ہے، یا میرے رب نجنی من القوم الظالمین، مجھے ظالم قوم سے بچا لے. ولما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، جب مصر سے نکلے اور مدین کی طرف گئے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ فرعون کی حکومت جو تھی نا وہ مصر تک ہی تھی، مصر سے باہر نہیں تھی، کیونکہ مدین میں فرعون کے قوانین اپلائی نہیں ہوتے تھے، فرعون کا رول نہیں تھا. تو مدین کی طرف جب متوجہ ہوئے نا اور اسی ڈائریکشن میں چلے تو کیا اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھے راستے پر ڈال دے گا. اب دیکھیں بار بار لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، اور یہ ایک بہت اللہ سے تعلق کی ایک بہت بڑی دلیل ہے. یہ بات یاد رکھے گا، اگر ایک بندہ روزمرہ کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے تعلق اس کا بہت کمزور ہے. آپ اپنے دوست سے کتنی دیر بات کر لیتے ہیں اور جو بھی اپنے دوست سے بات کرتے ہیں اپنے مسائل اس کے سامنے رکھتے ہیں، اپنی پریشانیاں اس کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اس سے پوچھتے ہیں، اس سے کاؤنسلنگ لیتے ہیں، اس سے مشورے لیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ سے جب دعا کرنے کی بات آتی ہے تو پھر 2-3 منٹ میں ہاتھ نیچے ہو جاتے ہیں. تو یہ یقین میں کمزوری ہے، یقین میں کمزوری ہے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنے کی عادت ڈالیں، بار بار لمحہ لمحہ اللہ تعالیٰ سے اپنی دعائیں اپنے اللہ کے سامنے رکھا کریں. تو اب یہاں پہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر ہے
کہ موسیٰ علیہ السلام جب مدین کی طرف متوجہ ہوئے نا اور اپنے اس مصر سے نکلے تھے تو ان کے پاس جوتیاں بھی نہیں تھیں، کھانے کے لیے کچھ پتے رکھے ہوئے تھے، درخت کے پتے تھے، اور حال یہ تھا کہ حالت بھوک کی حالت کی وجہ سے ان کا پیٹ ان کی پیٹھ سے لگا ہوا تھا، ان کا پیٹ ان کی پیٹھ سے لگا ہوا تھا. یہ حالت تھی موسیٰ علیہ السلام کی. اس حالت میں بھی جب دیکھتے ہیں مدین کی طرف پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کچھ چرواہے ایک کنویں میں کی طرف جو ہے وہ ان پر گھیرا لگایا ہوا ہے اور وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ دو خواتین جو ہیں، دو عورتیں جو ہیں وہ سائڈ پہ کھڑی ہوئی ہیں اور اپنے دونوں جانوروں کو کھینچ رہی ہیں. کھینچ کیوں رہی تھی؟ کیونکہ بڑا جمگٹھا لگا ہوا تھا اور اگر وہ جانور وہاں پہ چلے جائیں گے تو پھر ایک طریقے سے ان کو چھڑوانا مشکل ہوگا. تو وہاں پہ ایک جمگٹھا لگا ہوا تھا، تو وہ دو عورتیں جو کہ حیادار تھیں وہ تھوڑا دور کھڑی ہوئی ہیں اور وہ پانی نہیں پلا سک رہی. تو موسیٰ علیہ السلام یہ عالم دیکھ کے رہ نہ سکے، ٹھیک ہے، اور وہ فوراً ان سے پوچھتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. تو آگے پڑھتے ہیں. بس موسیٰ علیہ السلام کی جو آگے نکاح ہو جائے گا نا، یہاں تک ہم رک جاتے ہیں، ٹھیک ہے. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان. جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے کنویں کے پانی کی طرف پہنچے تو وہاں پہ دیکھا کہ ایک قوم، لوگوں کی ایک قوم جو ہے وہ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہی ہے. ووجد من دونهم امرأتين، اور ان کے تھوڑا سا سائڈ پر کیا دیکھا کہ دو عورتیں کھڑی ہوئی ہیں. تذودان، وہ کیا کر رہی ہیں؟ اپنے جانوروں کو کھینچ رہی ہیں، وہاں پہ جانے نہیں دے رہی. قولا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ ما خطبکما، کہ تمہارا کیا معاملہ ہے. کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کی، بس جو پریشانی تھی اس کا ذکر کیا. اور موسیٰ علیہ السلام ظاہر سی بات ہے ایک محسن انسان تھے، اور یہ اللہ کے رسولوں اور انبیاء کی صفت ہوتی ہے کہ جب بھی وہ کسی جگہ ظلم دیکھتے نا ان سے رہا نہیں جاتا. اسی لیے جب وہ خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے نا تو بچے کو قتل کر دیا، ان سے رہا نہیں گیا، یہ آپ نے ایسے ہی قتل کر دیا اس کو. اور اسی طرح جو کشتی کو انہوں نے کشتی میں ہول کر دیا تھا، کشتی کو خراب کر دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی رہ نہ سکے. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، یعنی یہ ظلم کے خلاف یہ بات، اور اسی طرح یہ دو لڑ رہے تھے تو ایک مظلوم تھا، موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ بھی ان کی مدد کی. لہٰذا ہمیشہ مظلوم کی مدد کرنے والے بنے، ہمیشہ، ٹھیک ہے، عدل کرنے والے بنے اور مظلوم کی مدد کرنے والے بنے. اس سے جو ہے نا آپ کی دین کی دعوت بھی بہت پھیلے گی اور لوگ بھی آپ سے بڑا محبت کریں گے اور اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوگا. لیکن اپنی ساری مدد جو ہے وہ عورتوں کو نہ ڈھونڈنے کے کون مظلوم ہے کہ جی آج ہم نے سورہ قصص پڑھی ہے اور ہم دیکھیں گے کون کون عورتیں مظلوم ہیں. نیت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو دو اور کیا کہا؟ ما خطبکما، کیا معاملہ ہے تم دونوں کا. قالتا، انہوں نے کہا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چڑواہے چلے نہ جائیں، واپس نہ لوٹ جائیں. یعنی اپنے جانوروں کو پلا کے جب یہ واپس لوٹیں گے تو پھر ہم آئیں گے اور پانی پلائیں گے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح روایت میں اس آیت کی تفسیر میں ملتا ہے، حضرت عمر بن خطاب کی، نبی حاتم نے اس کو ذکر کیا کہ ان چرواہوں نے اپنے جانوروں کو پانی پلایا اور اس پر بڑا سا پتھر رکھ دیا اوپر کہ جسے 10 آدمی اٹھا سکتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے اکیلے نے اس کو اٹھا لیا. تو وہ ابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد کیا ہیں؟ بڑے بوڑھے انسان ہیں، ٹھیک ہے. یہاں شیخ سے مراد کیا ہے؟ ایجڈ، بوڑھے. اب یہاں سے بہت سے لوگ جو ہے نا یہ دلیل لے لیتے تھے، دیکھیں جی عورتوں کو باہر نکلنا چاہیے اور کام کرنا چاہیے، اس سے یہ دلیل مل رہی ہے. اس سے جہاں یہ دلیل مل رہی ہے تو وہاں پہ بہت ساری باتیں اور بھی مل رہی ہیں. اور وہ کیا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے، یعنی کوئی اور ہے بھی تو وہ بڑھاپے کی وجہ سے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو مجبور ہیں کہ ہم اپنے جانوروں کو پانی ان کا لینے نکلیں، ٹھیک ہے. اور دوسرا یہاں پہ کہیں سیگریگیشن نظر آ رہی ہے آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ وہ عورتیں مکس انوائرمنٹ میں تو نہیں ہے نا، وہ دور علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ باتیں کیوں نظر نہیں آتی؟ ایک تو یہ ضرورت ہے، کوئی گھر میں ہے نہیں. دوسرا
دوسرا کیا ہے، یہ عورتیں بڑی با حیا ہے، آگے آئے گا اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کا جو ذکر کیا ہے، با حیا ہے. تیسرا یہ ہے کہ مردوں کے ساتھ جو ہے وہ اس میں مکس اپ نہیں ہوئی، یعنی ان کے ساتھ بالکل نہیں ہے، ان سے الگ ہے. فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں کے لیے پانی پلایا، یعنی ان کے جانوروں کو. ثم تولا، بس پانی پلایا، کام ختم ہوا. اب دیکھیں بہت لمبی چوڑی بات چیت نہیں ہوئی، ان سے چند الفاظ میں پوچھا، ان دونوں عورتوں نے بالکل مختصر انداز میں بتایا، بہت لمبی داستان نہیں سنائی. کتنی سی، یعنی بابونا شیخ کبیر سے یہ کہہ کے کہ بھائی یہ ہمارا عذر ہے ہمارے باہر نکلنے کا، اور مسئلہ یہ ہے، ایک چھوٹے سے جملے میں یہ بات بتا دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی اپوزٹ جینڈر سے بات کرنی ہو، کوئی ضرورت پیش آ جائے، مختصر بات کی جائے گی، اور اس میں ایموشنز کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، ایموشنز کو ظاہر نہیں کیا جائے گا، مختصر سی بات کی جائے گی. اچھا، اب موسیٰ علیہ السلام ان دونوں کو ان کے جانوروں کو پانی پلا کے کیا کرتے ہیں، ثم تولا الی الظل، پھر چھاؤں میں آ جاتے ہیں. فقال رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اے میرے رب، انی لما انزلت الی، کہ جو کچھ بھی تو میری طرف نازل کرتا ہے خیر میں سے، میں اس کا فقیر ہوں، محتاج ہوں، ضرورت مند ہوں. یعنی یہاں پہ عام دعا ہے، عام دعا. یہاں پہ مطلب کچھ لوگ یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ یہ خاص شادی کے لیے دعا ہے. خاص نہیں ہے شادی کے لیے، عام ہے، ٹھیک، عام ہے. یہاں پہ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے ہر خیر جو تو نازل کرتا ہے، خیر کے نازل کرنے کا مطلب کیا ہے، یعنی چونکہ اللہ کی طرف سے آتی ہے نا یہ، وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق کہاں ہے، آسمان سے آتا ہے نا، یعنی آسمان میں لکھا جا چکا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی، اللہ تعالیٰ اوپر ہے، تو رزق وہاں سے تمہارا لکھا جا چکا ہے، یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے، حالانکہ رزق تو ہمیں زمین سے ملتا ہے. تو فرمایا کہ اللہ جو کچھ بھی تو خیر اور برکت اور اچھی بات، اچھی چیز نازل کرتا ہے، اس کا میں ضرورت مند ہوں، فقیر ہوں. اب چاہے وہ زوجہ مبارکہ ہوں، چاہے وہ رزق مبارک ہو، چاہے وہ جو بھی ہو. اب ہاں، مبارک مطلب وہ انشاءاللہ یہ ایک تفاعل ہے، نیک تفاعل، نیک فعل لینا، کہ انشاءاللہ وہ آپ کے لیے مبارکہ بنے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا مانگی. اب آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام اپنی کنڈیشن دیکھیں، موسیٰ علیہ السلام کی کچھ ہے نہیں، کھانے کو نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن مظلوم کی مدد کر رہے ہیں. آج ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ جب ہم سے کوئی مدد مانگتا ہے نا، اور ہماری اپنی کنڈیشن اچھی نہیں ہوتی، تو ہم کیا کہتے ہیں، یار یار دیکھو یار ہمارے اپنے لالے پڑے ہوئے ہیں، ہمارے، ہاں ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے، تم بیچ میں منہ اٹھا کے آ گئے. اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، یہ نہیں کرنا چاہیے. بلکہ سلف صالحین کا طریقہ تو یہ ہوتا تھا کہ جب خود پریشانی میں ہوتے تھے تو ڈھونڈتے تھے، کوئی مجھ سے زیادہ پریشان ہے تو مجھے بتاؤ. کیونکہ حدیث ہے نا کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی پریشانی دور کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانی میں دور کرنے میں لگا رہتا ہے. اگر آپ چاہتے ہو نا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیاں دور کرے، تو آپ اپنے بھائیوں کو تلاش کریں کہ کون ہے، پیسوں کی تنگی ہے، اپنے سے زیادہ مسکین اور غریب ڈھونڈیں، اس کو کھانا کھلا دیں، اس کی مدد کر لیں. یہ بہت غلط رویہ ہے ہمارا کہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جب تک میری کنڈیشن میرے مطابق اچھی نہیں ہوگی تب تک میں کسی کی مدد نہیں کروں گا. بہت فضول سی بات ہے. ٹھیک ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ یہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیاوی اعتبار سے بہت اچھے کنڈیشنز میں ہوتے تھے نہیں، لیکن ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے، ہر ایک کی، جو بھی آتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے تھے. لہٰذا شجاعت، لوگوں کے لیے آپ رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیں. آپ سے زیادہ مساکین بیٹھے ہوئے ہیں، بلکہ آپ سب سے بڑے ہیں، ہاں ان سے بھی ہیں. تو آپ جو ہے وہ عمیر بھائی کے لیے تلاش کریں، فواز کے لیے، لوگوں کے لیے تلاش کریں، جن کی ایک ہو چکی ہے ان کے لیے دوسری بھی تلاش کریں. تو انشاءاللہ آپ اپنے بھائی کی مدد میں لگے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. خود کا یہ حال ہے، اور دوسروں کی مدد کر رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے یعنی کبھی بھی خاص خاص دعا کر کے، خاص خاص دعا نہ کیا کریں.
یعنی جب آپ کو یہ کہہ دیا جائے نا، مثال کے طور پر کوئی شخص، آپ ایک پرائم منسٹر ہے، آپ اس کے پاس بہت خزانہ ہے، مال و دولت ہے، وہ آپ کو کہے کہ یار آپ بتاؤ آپ کو کیا چاہیے، اور آپ یہ کہو کہ مجھے جو ہے نا، مجھے ایک ہونڈا کی 125 دلا دیں، آتی ہی نہیں آتی، آتی ہے نا، تو مجھے جو ہے نا یہ دلا دیں. آپ نے یہ کیا مانگا ہے یار؟ آپ پہلے تو یہ ہے کہ آپ ایک چیز نہیں، آپ ملٹیپل چیز مانگے، اور آپ دینے والی کی شان کے مطابق مانگے کہ جو دے رہا ہے اس کی شان کیا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ نے موٹر سائیکل مانگ کے آپ نے اس کی بھی توہین کر دی اور اپنا لیول بھی بتا دیا. جنرلائز کر کے مانگتے ہیں کہ جو خیر ہے نا وہ مجھے دے دو، اور پھر معین بھی کرتے ہیں بنگلہ، جاب، ملٹیپل چیزیں مانگیں. تو مطلب یہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی جو تو اللہ تو خیر جو بھی آتی ہے نا، میں سب کا ہی محتاج ہوں، سب مجھے دے دے. اس میں بیوی بھی آ گئی، پہلی بھی آ گئی، دوسری بیوی بھی آ گئی، 4 تک آ گئی. 4 تک آ گئی، نہیں آ گئی. پھر اس کے بعد جو ہے وہ بڑا کاروبار بھی آ گیا، علم بھی آ گیا، رزق بھی آ گیا، سب آ گیا، بچے بھی آ گئے، اولاد بھی سب مانگ لیا، سب. ہاں، نبوت بھی اگر موسیٰ علیہ السلام کی حق میں دیں گے. ہوں ہوں شادی بھی ہو گئی، جاب بھی مل گئی، نبوت بھی مل گئی، علم بھی مل گیا. آگے آ رہا ہے. ہاں سوچنا تو چاہیے، ایسا نہیں سوچنا نہیں چاہیے، سوچنا چاہیے. سوچیں گے نہیں تو لوگ کہیں گے اس کو تو وہی نہیں ہے. مطلب سوچنا تو چاہیے نا، پلاننگ کرنی چاہیے، حاوی نہیں کرنا چاہیے، حاوی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بہت سے جوان نوجوان جن کی شادیاں نہیں ہوتی نا، وہ اپنے سر پر حاوی کر لیتے ہیں. بس ہر چیز ان کی شادی، ہر چیز ان کی شادی کی فلٹر سے گزر رہی ہوتی ہے. ہر ایکشن ان کا یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا فقیر ہے. فجاءت ہو، فا، فا کے ساتھ دعا مانگی نا، فا. فا کس کے لیے آتا ہے؟ یہ حروف عاطفہ آپ کو شاید آپ نے کچھ میں سے پڑھے ہوں گے. ایک حرف عطف ہوتا ہے واو، یہ مطلقاً ایک حکم میں 2 چیزوں کو جوڑنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، ایک حرف عطف ہوتا ہے ثم. ثم میں ترتیب تو ہوتی ہے، لیکن یہ ترتیب جو ہے وہ فوری ترتیب پر دلالت نہیں کرتا. مثال کے طور پر جا احمد ثم بکر، کہ احمد آیا اور پھر بکر آیا، اس کا مطلب یہ نہیں فوراً بکر آیا. اگر یہ آ جائے نا، فا آ جائے، جا احمد فبکر، تو یہ ترتیب پہ بھی دلالت کرتا ہے اور فوری طور پر بھی دلالت کرتا ہے کہ احمد آیا، اس کے فوراً بعد بکر آیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی فجاءت و احداہما تمشیہ. یہ سالڈ دعا ہے، یقین سالڈ تھا تو دعا بھی سالڈ طریقے سے قبول ہوئی. فجاءت و احداہما تمشی، ان میں سے ایک آئی، ان دونوں بہنوں میں سے ایک آئی، تمشی علی استحیاء، یہ صحیح ٹائم پہ آ گئے. تمشی علی استحیاء، اور وہ چل رہی تھی اعلی. اعلی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پر. استحیاء حیا پر. یوں نہیں کہا وہ تمشی بالحیا یا بالاستحیاء، یوں نہیں کہا، اعلی استحیاء یعنی حیا کی سواری پر سوار ہوتے ہوئے آئی. اور صرف حیا نہیں کہا، استحیاء فرمایا. حروف کی زیادتی سے معنی کی زیادتی بھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، باب استفعال ہمیشہ طلب کے معنی میں نہیں آتا، تاکید کے معنی میں بھی آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی اللہ تعالی، یہ کیا عورت کی کیا حیا ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے مبالغے کے ساتھ ذکر کیا یہاں پہ کہ ان میں سے ایک خاتون آئی تمشی علی استحیاء، بہت زیادہ حیا پر سوار ہوتے ہوئے. یہ مبالغہ ہے. قالت، اب عمر بن خطاب سے روایت اسی بارے میں ملتی ہے، اور صحیح صحیح سند کے ساتھ، کہ وہ عورت اپنے چہرے پر پردہ کپڑا رکھ کے آئی
اور جو ہے وہ مطلب چہرے پر کپڑا رکھ کے آئی تھی، اور وہ یہ، اور روایت میں الفاظ آتے ہیں وہ خراجہ و تلاجہ نہیں ہے، یعنی مطلب بہت زیادہ وہ ایسی بے باک عورتوں کی طرح، دیگر عورتوں کی طرح بے باک نہیں کہ دریلے سے جو ہے وہ لوگوں میں داخل ہو جائے اور نکل جائے، یعنی آتی جاتی جو ہوتی ہیں نا کچھ عورتیں بالکل جرت والی ہوتی ہیں اور بے باک، اور اس طرح سے جو ان کو کوئی حیا نہیں ہوتی، ویسی عورتیں نہیں تھی، بلکہ یہ اپنے چہرے پر پردہ رکھ کے تھی، چہرے کا ذکر ہے، جو چہرے کا پردہ تو سابقہ اقوام میں بھی عمر بن خطاب کی اس روایت سے صحیح سند کے ساتھ ہے. تو یعنی اتنی حیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کی شہادت دی ہے. کیا کہتی ہیں؟ ان ابی یدعوک لیجزیک، بے شک میرے والد جو ہیں وہ آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی جزا دیں، لیجزیک اجر ما سقیت لنا، کہ جو آپ نے ہمارے جانوروں کے لیے پانی دیا ہے اس کی آپ کو جزا دیں. ہمارے والد بلا رہے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے عورتیں اتنا امپریس ہوئی ہوں گی کہ وہ اپنے والد کو جا کے بتایا ہوگا، ٹھیک ہے، تو اپنے والد کو جا کے ان کی کارکردگی کے بارے میں بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے ہماری جو ہے وہ خیر خواہی کی، ہماری مدد کی. تو والد نے ان کو بلایا کہ ان کو بلاؤ، ہم کو اجر دیں گے. فلما جاءہ، اچھا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ جب وہ عورت بلانے آئی نا کہ آؤ میرے ساتھ، تو یہ مطلب موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ کو کوئی عورت بلانے آئے گی تو آپ کس طرح سے اس کے ساتھ جائیں گے؟ اس کے پیچھے ایک فتنہ، اس کے پیچھے چلنے سے ایک فتنہ، اس کے ساتھ چلنے سے بھی ایک عجیب فتنہ ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے ایک بعض روایت میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا ایک کام کرو، تم میرے پیچھے چلو اور جہاں کہیں مرنا ہو اس طرف آپ کنکری پھینک دینا تو مجھے پتہ چل جائے گا کہ اس طرف میں نے جانا ہے. کیا حیا تھا، کیا حیا تھی. تو موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ، یعنی عورت بھی اتنی با حیا اور موسیٰ علیہ السلام بھی. فلما جاءہ وقص علیہ، جب موسیٰ علیہ السلام، اچھا یہ کون تھے والد؟ بعض کہتے ہیں کہ یہ شعیب علیہ السلام تھے، لیکن شعیب علیہ السلام نہیں تھے، یہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے. شعیب علیہ السلام صحیح قول کے مطابق کافی پہلے جو ہے وہ آئے ہوئے تھے. یعنی شعیب علیہ السلام کی قول سے ملتا ہے کہ تم اپنی قوم سے وہ فرماتے ہیں کہ تم صحیح سدھر جاؤ، تم صحیح ہو جاؤ، قوم لوط تم سے کوئی بہت زیادہ دور نہیں ہے، قوم لوط تم سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. اور یہ بات مسلم ہے کہ لوط علیہ السلام کون سے زمانے میں تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں. اور ابراہیم علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا زمانہ موسیٰ علیہ السلام سے بہت ہی پہلے تھا. اور شعیب علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ قوم لوط تم سے کوئی بعید نہیں ہے، کوئی دور نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نیک آدمی تھے، لیکن شعیب علیہ السلام نہیں تھے. اگر شعیب علیہ السلام ہوتے تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ ان کا نام ذکر کرتے. بہرحال، تو جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس گئے، وقص علیہ القصص، اپنا حال بیان کیا، قال لا تخف، انہوں نے کہا کہ ڈرنا، خوف نہ کر، نجوت من القوم الظالمین، تو ظالم قوم سے نجات پا چکا. قالت احداہما، اب دونوں بہنوں میں سے ایک نے والد صاحب سے کہا، یا ابت استاجرہ، کہ اس کو کچھ اجرت پر رکھ لیجئے، ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ بے شک آپ، اب کتنی عورتیں بھی کتنی اسمارٹ اور دانا یعنی حکمت والی ہیں، کہ یہاں پہ ایچ آر کا پرنسپل بتا دیا، ایچ آر کا پرنسپل بتا دیا، کیا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ آپ جس کو اجرت پر رکھیں یعنی وہ قوی اور امین، یعنی یہ سب سے بہتر جو آپ جس شخص کو اجرت پر رکھ سکتے ہیں ان میں یہ دو صفات ہونی چاہیے، قوی اور امین. یعنی اس کا مطلب کسی کو بھی ذمہ داری دیتے ہوئے، کسی کو ہائر کرتے ہوئے اور خود ہائر ہونے کے لیے آپ نے یہ دو صفات پیدا کرنی ہے، قوی کیپیبلٹی ہو، پوٹینشل ہو، کر سکتے ہو، ساتھ ساتھ امانت دار بھی ہو، ٹرسٹ ورتھی بھی ہو. لیکن یہ دو صفات ایک بندے میں اکٹھا ہونا بہت مشکل سے ایسے لوگ ملتے ہیں. پوٹینشل ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، قوی بھی ہوتے ہیں، لیکن امین نہیں ہوتے، اعتماد نہیں ہوتا اتنا. ٹھیک ہے، تو یہ ایچ آر کے پرنسپل بتا دیے، والد صاحب سے کہہ رہی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی اپنی خواہش کا اظہار کر سکتی ہے اگر اس کو کوئی شیخ پسند آ جائیں. شیخ پسند آ جاتے ہیں نا،
لیکن شیخ کے سامنے نہیں. کس کے سامنے؟ اپنے گھر والوں کے سامنے. ہاں کہاں گیا؟ تو فرمایا قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی. اب والد نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے کہ میں ارادہ کرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کا نکاح کر دوں اپنی ایک بیٹی، دونوں بیٹیوں میں سے ایک سے. اعلیٰ، اس شرط پر کہ انت اجرنی ثمانیہ حجج، کہ تو میرے یہاں مزدوری کرے گا 8 سال. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر تو 10 سال پورے کر لے گا، فَمِنْ عِنْدِكَ، تو یہ تیری طرف سے ایک احسان ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، اور میں تجھ پر کوئی زور زبردستی نہیں کروں گا. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاء اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ، تو انشاءاللہ مجھے نیک صالحین میں سے پائے گا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ، یہ ہمارے درمیان، آپ کے اور میرے درمیان طے ہو گیا. ایم الاجلین قضیت فلا عدوان علی، دونوں میں سے کوئی سا بھی میں اگریمنٹ پورا کر لوں 8 یا 10، اس پہ اس کے خلاف مجھ پر کوئی دشمنی نہ ہو، کوئی ناحق ظلم نہ ہو. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اس بات پر جو اگریمنٹ ہم نے کیا ہے اللہ اس پر گواہ ہے. تو یہاں پہ جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ کہ آئے کس حالت میں تھے، نہ پیسہ تھا، نہ بیوی تھی، نہ کھانے پینے کو کچھ تھا، اور کچھ احسان کیے. تو اس کے بعد اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے بدلے میں کیا دیا؟ نیک صالح با حیا. با حیا بیوی مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، با حیا. ٹھیک ہے، کیونکہ جو عورت با حیا ہوتی ہے نا، اس کا فوکس وہ اپنے شوہر پر راضی ہوتی ہے، اور جو عورت یہاں وہاں دیکھتی رہتی ہے وہ اپنے شوہر پر کبھی راضی نہیں ہوتی، اور وہ اپنے شوہر کو ہمیشہ یہ بتاتی رہے گی دیکھو اس نے تو یہ، اس نے تو وہ، اس نے تو یہ. تو ایک عورت با حیا ہوتی ہے نا، با حیا عورت یہ، اور با حیا عورت کے لیے با حیا مرد بھی بننا پڑتا ہے. ایک مرد بے شرم اور وہ چاہتا ہے کہ عورت اس کے با حیا ملے، ایسا تو نہیں ہے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ مجھے با حیا خاتون یا خواتین مل جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے، اور عموماً لوگوں کے لیے خیر خواہی والا کام کریں، لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی پریشانیوں میں ان سے پوچھیں. کوئی آپ کو پریشان دکھ رہا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو، لوگوں کے خیر خواہ بنے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. تو موسیٰ علیہ السلام ان کو جاب بھی مل گئی، مزدوری بھی کی انہوں نے، اور یہ مزدوری بطور مہر نہیں تھی. ٹھیک ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ بطور مہر تھی، مہر نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ یہ شرط کہلاتی ہے، شرط. ٹھیک ہے، تو سسر یہ شرط لگا سکتا ہے کہ بھائی آپ میری بیٹی سے شادی کر رہے ہو تو آپ نے اس کو باہر لے کے امریکہ نہیں چلے جانا، کسی کافر ملک میں نہیں جانا، آپ نے یہ رہنا ہے، شرط لگا سکتا ہے. تو یہ شرائط ہوتی ہیں، شرائط سسر لگا سکتا ہے، مہر سسر نہیں لے سکتا، کیونکہ مزدوری تو کس نے لی تھی؟ سسر نے لی تھی. تو مہر سسر کے لیے نہیں ہے، مہر کس کے لیے؟ بیوی کا حق ہے، خالص خالص بیوی کا حق ہے. لہٰذا کمائیں، مہر جمع کریں، مظلوم کے کام آئیں، لوگوں کی مدد کریں، لوگوں کے لیے رشتہ ڈھونڈیں گے، انشاءاللہ آپ کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اچھا رشتہ مل جائے گا. نہیں، اسپیسیفک صفات ہو سکتا ہے، آپ جو آپ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہو اس میں کہیں نہ کہیں نقص ہو، تو اللہ تعالیٰ سے عمومی دعا کریں، عمومی، کہ نیک صالح بیوی عطا کر دے. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، اس سے بہترین کوئی دعا نہیں ہو سکتی. اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہمیں قرآن و سنت کی دعاؤں پر اتنا یقین نہیں آ رہا ہوتا. اس سے بہتر کیا، یعنی بیوی اور اولاد بیک وقت، اور وہ بھی ایسی جو کہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، اس سے بہتر دعا اور کیا ہو سکتی ہے؟ یعنی قرآن سے بہتر کسی کی کوئی دعا ہو سکتی ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ قرآن کی دعا ہی بس مانگتے رہیں، ٹھیک ہے مانگیں، لیکن قرآن کی اور حدیث کی دعاؤں سے بے رغبتی نہ کریں. ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یہ دعا تو مانگا کریں چلتے پھرتے. جس کے پاس بیوی ہے وہ بھی مانگے، کہ ہو سکتا ہے بیوی ہے لیکن وہ قرۃ اعین نہ ہو، آنکھوں کی ٹھنڈک نہ ہو، عذاب بنی ہوئی ہے اس کے لیے. تو ہمیشہ
ہم دو چیزیں بڑی کئی چیزیں بڑی اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ مانگتے ہیں، بڑا گر گرا کے مانگتے ہیں. ایک یعنی پہلے تو شادی ہو جائے، پھر شادی ہو جائے تو پھر بچے مل جائیں، اولاد ہو جائے. لیکن اللہ تعالیٰ سے صرف اولاد اور بیوی نہیں مانگنی، اللہ تعالیٰ سے نیک صالح بیوی مانگنی ہے، اور ایسی اولاد ہو جو برم بوالدئی، کہ جو اپنے والدین کی فرما بردار ہو، ایسی اولاد مانگنی. ورنہ یہ دونوں چیزیں اگر ایسی نہ ہو تو یہ انسان کے لیے عذاب بن جاتی ہے، انسان بڑا پریشان ہو جاتا ہے، ایک مرد کی عقل ختم ہو جاتی ہے اگر ایک ایسی بیوی آ جائے یا ایسی اولاد آ جائے، اس کی عقل ختم ہو جاتی ہے. کتنے اکثر ایسے لوگ ہیں کہ جنہیں گھر میں سکون نہیں ملتا، اکثر ایسے لوگ ہیں. وہ کئی لوگوں سے ایسا سنا ہے کہ وہ سنڈے کو بھی کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ جا رہے ہوتے ہیں، سنڈے کو بھی وہ ورکنگ ڈے آفس یا کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، اس چیز سے اپنے گھر کو اوائڈ کرنے کے لیے کہ گھر میں جاتا ہوں تو سکون ہی نہیں ہے. تو گھر ایسا نہ ہو کہ بے سکونی کا گہوارہ بن جائے. تو یہ عورت کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے ایک گھر کو سکون والا یا بے سکون بنانے کے لیے. تو اگر کسی کی شادی نہیں ہو رہی یا کسی کو کوئی چیز کوئی پسند ہے اور اس سے نہیں ہو رہی، تو اللہ پر توکل کریں، اس میں بڑی خیر ہو سکتی ہے، بہت خیر ہو سکتی ہے. آپ کو کیا پتا کہ وہ عورت جس کو آپ چاہتے ہیں، پہلے تو یہ چاہ کیوں رہے ہیں، آپ کیسے چاہنے لگ گئے. آپ سوال تو اب پہلا یوں ہونا چاہیے کہ آپ کو یہ چاہت کیسے ڈیولپ کیسے ہو رہی ہے. یہ آپ اس کو دیکھتے رہے ہوں گے، چلو یہ ہو سکتا ہے، یہ ہم مان سکتے ہیں کہ پہلی نظر میں ہو گئی محبت اور پہلی نظر میں چاہت ڈیولپ ہو گئی تو ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بعید نہیں ہے. اور خاص طور پر آج کل کے اس فیک سوشل میڈیا دور میں فیک چاہت تو ویسے ہی ڈیولپ ہو جاتی ہے، تو ہو سکتی ہے. لیکن ایسی چاہت کہ آپ شادی کرنے پر تل جائیں اور اس طرح کی چاہت ڈیولپ ہونا پہلی نظر میں، تو یہ عام آدمی کی تو ہو سکتی ہے. ایک ایمان والا جو ہے نا وہ تو صرف خوبصورتی کو تو نہیں دیکھتا نا، وہ ساری چیزوں کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگا کریں ہر چیز میں. اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و اہلی و مالی. اللہ تعالیٰ سے ہر چیز میں عافیت مانگا کریں، ہر چیز میں جلدی نہ مچائیں، ہو سکتا ہے بہت خیر ہوتی ہے. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان پہ کوئی چیز بڑی حاوی ہو جاتی ہے اور اس کو خواب میں آنا شروع ہو جاتی ہیں چیزیں. تو مجھے یاد ہے کہ مدینہ یونیورسٹی جو ہے نا وہ اتنا تھا کہ میرا وہاں ایڈمیشن ہو جائے، میں وہاں چلا جاؤں پڑھنے کسی طریقے سے. تو میرے خواب میں بھی یہ چیزیں آنے لگ گئی تھی کہ میں جا رہا ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے خواب میں شادیاں ہو رہی ہوں. ہاں، اس کی خواب کی تعبیر اللہ عالم. مطلب ایک خواب جو ہے نا دو تین طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ جو آپ کے ذہن میں ہر وقت چل رہا ہوتا ہے نا، وہی چیز آپ کو خواب میں آ جاتی ہے. دوسرا جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اب یہ پتہ نہیں، یہ ظاہر تو یہی ہے کہ ہر وقت جو چل رہا ہے وہی آ گیا. ٹھیک ہے. اور تیسرا جو ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، جو ڈراؤنے خواب ہوتے ہیں. ہر معاملے میں، ہر معاملے میں آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ عموماً دنیا کی خیر مانگا کرتے تھے. اسپیسیفک چیز اگر مانگے بھی نا تو اللہ تعالیٰ سے یہ شرط کے ساتھ مانگے کہ اگر یہ میرے دنیا اور آخرت کے لیے خیر ہو. کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اسپیسیفک چیز انسان اللہ سے مانگتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے تو اس کے لیے پھر وبال بن جاتا ہے. مثال کے طور پر مشرکین مکہ جو تھے وہ جب طوفان میں پھنس جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ سے زندگی مانگتے تھے، تو وہ زندگی ان کے لیے مزید وبال تھی یا وبال تھی، کیونکہ وہ شرک کرتے تھے، شرک میں مزید بڑھ جاتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو نجات دیتا تو شرک کرنے لگتے تھے. یہ جو آپ کو کیا لگتا ہے، یہ جو مطلب کئی ایسے آرٹسٹ اور سنگرز کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے مانگا، اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ترقی دے، تو گناہ پر دعا مانگ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتا ہے؟
لیکن وہ مزید معصیت اور گناہ میں بڑھ جاتے ہیں۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے کوئی اسپیسیفک دعا مانگتا ہے اور یہ شرط نہیں لگاتا کہ اگر تو یہ دنیا اور آخرت میں میرے لیے خیر ہو۔ اسی لیے دعا استخارہ ایک اسپیسیفک دعا ہے نا، کوئی اسپیسیفک چیز اللہ تعالیٰ سے اس کی خیر مانگ رہا ہے تو اس میں یہی شرط ہے، ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دین و معاشی و عاقبت امری۔ چلے جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک۔